مصر کا ایک امیر بزنس مین تھا۔ اس کی عمر 50 سال کے لگ بھگ تھی کہ ایک دن اس کو دل میں تکلیف کا احساس ہوا، اور جب اس نے قاہرہ کے سب سے بڑے ہسپتال میں اپنا علاج کروایا تو انہوں نے معذرت کرتے ہوئے اسے یورپ جانے کا کہا۔ یورپ میں تمام ٹیسٹ مکمل کرنے کے بعد وہاں کے ڈاکٹروں نے اسے بتایا کہ تم صرف چند دن کے مہمان ہو، کیونکہ تمہارا دل کام کرنا چھوڑ رہا ہے۔ وہ شخص بائی پاس کروا کر مصر واپس آ گیا اور اپنی زندگی کے باقی دن گن گن کر گزارنے لگا۔ ایک دن وہ ایک دکان سے گوشت خرید رہا تھا جب اس نے دیکھا ایک عورت کسائی کے پھینکے ہوئے چربی کے ٹکڑوں کو جمع کر رہی تھی، اور اس شخص نے عورت سے پوچھا، تم اسے کیوں جمع کر رہی ہو؟ عورت نے جواب دیا کہ گھر میں بچے گوشت کھانے کی ضد کر رہے تھے، چونکہ میرا شوہر مر چکا ہے اور کمانے کا کوئی ذریعہ بھی نہیں ہے، اس لیے میں نے بچوں کی ضد کی بدولت مجبور ہو کر یہ قدم اٹھایا ہے۔ اس پھینکی ہوئی چربی کے ساتھ تھوڑا بہت گوشت بھی آ جاتا ہے جسے صاف کر کے پکا لوں گی۔ بزنس مین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے سوچا، میری اتنی دولت کا مجھے کیا فائدہ؟ میں تو اب بس چند دن کا مہمان ہوں۔ میری دولت کسی غریب کے کام آ جائے اس سے اچھا اور کیا ہے۔ اس نے اسی وقت اس عورت کو کافی سارا گوشت خرید کر دیا اور کسائی سے کہا، اس عورت کو پہچان لو، یہ جب بھی آئے اور جتنا بھی گوشت مانگے اسے دے دینا اور پیسے مجھ سے لے لیا کرنا۔ اس واقعے کے بعد وہ شخص اپنے روزمرہ کے معمولات میں مصروف ہو گیا۔ کچھ دن اسے دل میں کسی تکلیف کا احساس نہ ہوا تو اس نے قاہرہ میں موجود لیبارٹری میں دوبارہ ٹیسٹ کرائے۔ ڈاکٹروں نے بتایا کہ رپورٹ کے مطابق آپ کے دل میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن تسلی کے لیے آپ دوبارہ یورپ میں چیک اپ کروائیں۔ وہ شخص دوبارہ یورپ گیا، وہاں ٹیسٹ کرائے۔ رپورٹس کے مطابق اس کے دل میں کوئی خرابی سرے سے تھی ہی نہیں۔ ڈاکٹر حیران رہ گئے اور اس سے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیا کھایا تھا کہ آپ کی بیماری جڑ سے ہی ختم ہو گئی؟ اسے وہ گوشت والی بیوہ یاد آئی اور اس نے مسکرا کر کہا، علاج وہاں سے ہوا جس پر تم یقین نہیں رکھتے۔ بے شک میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ کہا تھا کہ صدقہ ہر بلا کو ٹالتا ہے۔ کوا وہ واحد پرندہ ہے جو عقاب کو چھیڑنے کی جسارت کرتا ہے۔ یہ عقاب کی پیٹھ پر بیٹھ جاتا ہے اور اس کی گردن کاٹتا ہے، تاہم عقاب کوے کو جواب نہیں دیتا، نہ اس سے لڑتا ہے۔ یہ کوے کے ساتھ وقت اور توانائی صرف نہیں کرتا۔ عقاب صرف اپنے پروں کو کھولتا ہے اور آسمان میں اونچی اڑان شروع کرتا ہے۔ بہت اونچی پرواز سے کوے کو سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے اور آخرکار آکسیجن کی کمی کی وجہ سے کوا گر پڑتا ہے۔ آپ کو تمام لڑائیوں کا جواب دینے کی ضرورت نہیں۔ آپ کو تمام دلائل، الزامات یا نقادوں کے جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس اپنا معیار اٹھائیں، وہ گر جائیں گے۔ کوے کے ساتھ وقت ضائع کرنا بند کریں، بس انہیں اونچائی پر لے جائیں اور وہ ختم ہو جائیں گے۔ اللہ کو پسند ہے تمہارا اسے یاد کرنا۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کم یاد کرتے ہو یا زیادہ یاد کرتے ہو۔ قرآن میں جتنی بھی قوموں کی تباہی کا ذکر آیا ہے، ان میں سے ایک بھی قوم کی تباہی کی وجہ روزہ، حج، زکوٰۃ چھوڑنا نہیں تھی، بلکہ کم تولنا، رشوت لینا، انصاف نہ کرنا، کسی کا حق کھانا، ملاوٹ کرنا، کسی کو ناحق قتل کرنا تھا۔ اگر سادہ الفاظ میں کہوں تو معاملہ حقوق العباد کا تھا۔ حد سے زیادہ احساس بھی انسان کو ذلیل کروا دیتا ہے۔ جب کوئی ہاتھ پکڑائے تو بازو مت پکڑیں، اور جب کوئی ہاتھ چھڑائے تو پاؤں مت پکڑیں۔ یاد رکھیں، ساری کی ساری چالاکیاں اور ہوشیاریاں صرف اس دنیا میں ہی ہیں۔ اس کو بیوقوف بنا لیا، اس کو بیوقوف بنا لیا، اس سے جھوٹ بول لیا، اس کو دھوکہ دے دیا۔ لیکن یاد رکھیں، جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ ہواؤں میں نہیں اڑ رہا، بلکہ فرشتے لکھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ صبر بہت مشکل ہے، لیکن اس کا صلہ بہت خوبصورت ہے۔ ابھی نہ صحیح، مگر تمہاری دعاؤں کا جواب جب بھی آئے گا، کن سے خالی نہیں جائے گا۔ کچھ جگہیں چھوڑنی پڑتی ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی من کو مارنا پڑتا ہے۔ وہ لوگ جن کے بغیر رہنا ناممکن ہوتا ہے، کسی موڑ پر آ کر انہیں چھوڑنا پڑتا ہے۔
تم یعقوب سا توکل کر کے دیکھو تو صحیح، اس نے یعقوب سا نواز نہ دیا تو پھر کہنا۔ ہو سکتا ہے تمہاری زندگی کا ایک خالی صفحہ اللہ تمہاری چاہت سے بھرنا چاہتا ہو، اس لیے دعا کرو، شاید دعا ہی تمہارا مقدر بدل دے۔ کچھ لوگوں کے پاس آپ کے جذبات کی کنجیاں ہوتی ہیں، جب چاہا ہنسا دیا اور جب چاہا اداس کر دیا اور جب چاہا رلا دیا، اور ہم کتنی آسانی سے انہیں میسر آ جاتے ہیں کیونکہ ہمیں ان سے محبت ہوتی ہے۔ جب آپ غمگین ہوتے ہیں آپ کا دل تکالیف سے دوچار ہوتا ہے اور آپ کی روح ہر چیز سے تھک چکی ہوتی ہے۔ ایسے عالم میں اللہ تعالیٰ آپ کے تمام تر معاملات کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور آپ کی تکالیف کو دور کرنے کے انتظام کر رہا ہوتا ہے، لہٰذا اللہ پر بھروسہ رکھیں اور مطمئن رہیں۔ اللہ سے مانگنا کبھی مت چھوڑنا۔ اللہ نے تو ابلیس کو بھی دیا تھا جو اس نے مانگا۔ تم اپنے آپ کو کتنا ہی گناہ گار سمجھتے ہو، اللہ کو پکارنا مت چھوڑنا، وہ بے حساب دے گا اور جو مانگو گے وہی دے گا۔ جو ہمارا ہے اسے ہمیں اپنے تک ہی رکھنا چاہیے، کیونکہ چاہے نعمت ہو یا عطائے خداوندی لوگ نظر لگا ہی دیتے ہیں۔ اس لیے کوشش کریں اپنے تعلق، اپنی نعمتیں اور اپنی ہر اس چیز یا انسان کو دنیا سے چھپا کے رکھیں جو آپ کو عزیز ہو، کیونکہ یہاں خوش ہونے والے کم اور حاسدین زیادہ ہیں۔